ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان کے، تشریف لاتے تھے یہاں رائے میں، جب اجتماع ہوتا تھا تو اس میں تشریف لاتے تھے۔ ان کا بیان بڑا سحر کن ہوتا تھا، ایسا بیان کرتے تھے کہ لاکھوں کا مجمع مسحور ہو جاتا تھا اور دم بخود ہو جاتا تھا، کوئی مجمع ہلتا نہیں تھا جب ان کا بیان ہوتا تھا۔ تو وہ عام طور سے ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مچھلیاں تیر رہی تھیں دریا میں، تو ایک شکاری آیا مچھلیاں پکڑنے والا، اس نے ایک کنڈھی لی، کنڈھی، اور کنڈھی کے اندر ڈوری باندھ لی، رسی باندھ لی، ایک دھاگا، موٹا سا دھاگا باندھ لیا، اور پھر اس کنڈھی کے اندر اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا بھی لگا دیا، گوشت کا ٹکڑا بھی لگا دیا، اور اس کو ڈال دیا دریا میں۔ جب گوشت کا ٹکڑا دریا میں یوں تیرتا ہوا نظر آیا، تو کنڈھی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی بالکل پانی جیسا ہوتا ہے، تو کنڈھی نظر نہیں آتی، گوشت کا ٹکڑا سرخ ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔ تو مچھلیاں آپس میں کھیل رہی تھیں، تو مچھلیوں میں سے ایک مچھلی نے کہا، ارے دیکھو ہماری غذا آ گئی ہے، ہمارا گوشت آ گیا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ تو ان مچھلیوں کے مجمع میں جو سمجھدار مچھلیاں تھیں، انہوں نے کہا اس گوشت کو نہ پکڑنا، اس گوشت کو نہ پکڑنا، اس لیے کہ یہ گوشت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لوہے کی کنڈھی ہے، وہ لوہے جو ہی تیرا منہ اس گوشت کو پکڑے گا تو تیرے گلے میں وہ کنڈھی اٹک جائے گی، اور پھر اس کنڈھی کے پیچھے رسی ہے، اور رسی ایک ہاتھ میں ہے، اور وہ ہاتھ والا ایک دم جب دیکھے گا کہ تو نے بوٹی کو پکڑ لیا ہے تو وہ ایک دم رسی کو کھینچے گا اور تمہیں نکال کے باہر لے جائے گا، اور پھر تمہیں ایک کڑھائی میں ڈالے گا اور تجھے تیل میں تلے گا، آگ میں بھونے گا۔ تو وہ مچھلی کہنے لگی، جا جا، کیا باتیں کر رہا ہے، نہ کنڈھی نظر آ رہی ہے، نہ ڈوری نظر آ رہی ہے، نہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، نہ کڑھائی نظر آ رہی ہے، نہ تیل نظر آ رہا ہے، نہ آگ نظر آ رہا ہے، اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بوٹی تو کھانا چاہتی ہے اس لیے مجھے روکتی ہے۔ چنانچہ جب وہ مچھلی اس بوٹی میں منہ ڈالتی ہے اور اس کے گلے میں کنڈھی پھنستی ہے، پھر وہ ڈوری کھینچتی ہے، اور پھر وہ ہاتھ والا اس کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے اور اس کو کڑھائی میں تلتا ہے، تو پھر وہ چیختی ہے کہ ہائے، وہ جو مجھے کہنے والے نے کہا تھا، کاش میں اس کو تسلیم کر لیتا۔ آج ساری دنیا کا باطل ہمیں اس بوٹی کی طرح سے عورت پیش کر کے، ننگی عورتیں پیش کر کے، فلمیں دکھا کر، ڈرامے دکھا کر، ننگی تصویریں دکھا کر آج ہماری نوجوان نسل کو پھنسا رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب یہ سارے گرفتار ہو جائیں گے، تو ان کا مسیح آئے گا جس کو دجال کہا گیا ہے، ان کا مسیح آئے گا، اور پھر وہ ان سب کو بھونے گا اور تلے گا اور ان کے ایمان کو ختم کرے گا اور ان سے اپنی خدائی کو تسلیم کروائے گا۔ لیکن آج اگر کوئی ممبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی مولوی یہ بات کرے تو یہ ماڈرن اور یہ لبرل اور یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان اور یہ بازاروں میں گھومنے والے اور ٹک ٹاک پہ اپنی راتیں گزارنے والے، فیس بک اور یوٹیوب پہ اپنی راتیں گزارنے والے کہتے ہیں چھوڑو ان مولویوں کو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ان کو قبر کی پڑی رہتی ہے، آخرت کی پڑی رہتی ہے، جہنم اور جنت کی پڑی رہتی ہے۔ ارے یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی النساء، آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک روایت میں مال بھی ہے، ایک روایت میں عورتیں بھی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، میری امت کے لیے فتنہ عورتیں ہیں۔ تو یہ باطل کی ایسی چال ہے، ایسا ان کا فریب ہے، ایسا ان کا فراڈ ہے، جس میں وہ بھائیوں جیت رہے ہیں، وہ فتح پا رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم اور آپ بس اپنی نوجوان نسل کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا، اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا اور ان کے جال میں پھنستا ہوا بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جب انسان ایک دفعہ بری نظر ڈالتا ہے تو ایک دفعہ کی بری نظر اس کی زندگی کے کی ہوئی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اس کے دل کو ظلمت سے بھر دیتی ہے، اس کے دل سے خدا کا خوف ختم کر دیتی ہے، اس کے دل سے قیامت کا منظر مٹا دیتی ہے۔ ایک نظر
جب انسان گھور کر کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، ننگے بدن کو دیکھتا ہے، کسی غیر محرم کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہے، اس کے جسم کو دیکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کے دل کی شمع اللہ بجھا دیتے۔ اب بتائیے، جن کی ساری ساری رات فیس بک پہ گزر رہی ہو، جن کی ساری ساری رات یوٹیوب پہ گزر رہی ہو، جب ان کو یہ دجال اپنے کرتب دکھائے گا، قبروں سے مردے اکھیڑ کے دکھائے گا، اور ان کو بادلوں سے بارش برسا کے دکھائے گا، تو یہ لوگ اس کی خدائی کا انکار کر سکیں گے؟ اس کے مقابلے میں ڈٹ سکیں گے؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بہت بڑا گیم ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ، ہماری نوجوان نسل کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بڑی گیم ہو رہی ہے، اور ہم ان کے چکر میں آ رہے ہیں۔